وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. میرے محترم بزرگوں بھائی اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود متحرک رہے اور امت کو متحرک رکھا. آپ خود پھرتے رہے، امت کو پھراتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کو لے کر پھرنا سکھایا. ایمان اسلام کو لے کر پھرو، اس کی دعوت کو لے کر پھرو. جب ایمان اور اسلام کو لے کر یہ امت پھر رہی تھی تو ایمانی صفات سے، ایمانی خوبیوں اور کمالات سے یہ متعین ہو گئی، اور اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ اس کے اعلیٰ و جوازے سے ظاہر ہو رہا. اور جب معاشرے میں ایمانی صفات کا ظہور ہوگا اور اسلام کی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہوگا تو اس کے اندر عام انسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا، عام انسانوں کے حقوق ادا ہوں گے. جب حق والے کا حق ملتا ہے معاشرے میں، سماج میں، تو اس کو رغبت ہوتی ہے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف. تو عام انسانوں کے لیے ایمان اور اسلام کا دروازہ کھلا ہوا. قومیں، ملک، لوگ جوگ در جوگ ایمان کی طرف آ رہے. اور اس امت کی عزت، اس کا وقار، اس کا مرتبہ بڑھ رہا. ہم سے سب سے بڑی چوک یہ ہوئی کہ ہم چلتے چلتے رک گئے. ایمان اور اسلام کو لے کر پھرنا ہم نے بند کر دیا، اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ایمان اور اسلام برتنے کی چیز ہے، لے کے پھرنے کی چیز نہیں. لے کے پھرنے کو ہم نے دین نہیں سمجھا، اس کو لے کے پھرنا بھی دین ہے، اور اس کو لے کے پھرنا مقصد حیات ہے، عنوان زندگی ہے، موضوع زندگی ہے کہ اس کو لے کے پھرا جائے. ہم بیٹھ گئے، اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، دکان مکان میں بیٹھ گئے، کھیت کھلیان میں بیٹھ گئے، آفس دفتر میں بیٹھ گئے، حکومت سلطنت میں بیٹھ گئے، آرام و آسائش میں اور اپنے مرغوبات و معلومات میں اور اپنے محبوبات میں ہم کھو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مقامی تھے، ان کو آفاقی بنایا. مکے اور مدینے سے بہتر جگہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہاں بھی ان کو رہنے نہیں دیا، بلکہ ان کو عالم میں پھیلایا. اتنا پھرایا کہ دنیا میں ان کی خبریں رہیں. لاکھوں صحابہ میں سے چند ہزار کی قبریں حجاز مقدس میں ہیں، باقی سارے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے.
ان کی افاقیت کو، ان کے قبروں کی نشانیاں ثابت کرتی کہ وہ مقامی نہیں تھے، وہ آفاقی تھے۔ حالانکہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے مکہ، اور ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے مدینے میں۔ مسجد نبوی کی نماز ایک رکعت 50,000 رکعت کے برابر۔ اس فضیلت کے باوجود مکہ ان کا وطن ہے، بیت اللہ وہاں موجود ہے، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے اور قیام گاہ ہے۔ جتنی محبت بیت اللہ سے اور مسجد نبوی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اس محبت کی مثال ہے دنیا میں نہیں، لیکن ان کے سامنے جب مقصد آیا کہ تمہارا کام ایمان و اسلام کو لے کر کرنا ہے، ایمان و اسلام کو لے کر بیٹھنا نہیں، حالانکہ ان کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ ایمان و اسلام کے ساتھ وہ مکے میں رہتے، ایمان و اسلام کے ساتھ وہ مدینے میں رہتے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ ایمان و اسلام کو لے کر نکلو، اس کی دعوت کو لے کے نکلو۔ اس کی دعوت بھی دی جا رہی تھی، اس کو سیکھا بھی جا رہا تھا، اس کی مشق بھی کی جا رہی تھی۔ اس کی دعوت دینے سے ایمان سینے میں اتر رہا تھا، جم رہا تھا۔ ایمان کی دعوت دینا، ایمان کی مشق کرنا، راہ خدا میں نکل کر یہ ان کو ایمانی صفات سے مزین کر رہا تھا۔ اس بات کی محنت کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مخلوق سے دل متاثر نہ ہو بلکہ خالق سے دل متاثر ہو۔ انسان کا دل تاثر لیتا ہے، چیزوں کا، حالات کا تاثر لیتا ہے۔ ایمان کی مشق اس بات کی تھی کہ متاثر اللہ سے ہونا ہے، متاثر چیزوں سے نہیں ہونا ہے، متاثر حالات سے نہیں ہونا ہے۔ جب آدمی بنی ہوئی چیزوں سے متاثر ہوگا تو وہ عدل سے ہٹ جائے گا، وہ انصاف سے ہٹ جائے گا، شریعت سے ہٹ جائے گا، اللہ کے احکامات سے ہٹے گا، نبی کی سنتوں سے ہٹے گا کہ یہ بنی ہوئی چیزوں سے متاثر ہو۔ جب آدمی کا دل بنی ہوئی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے تو وہ پھر عدل و انصاف سے ہٹ جائے گا۔ جب آدمی کا دل اللہ سے متاثر ہوگا تو وہ اللہ کے حکموں پہ آئے گا اور اللہ کی خوبیاں اور کمالات دھیرے دھیرے اس کے اندر منتقل ہوں گے۔ اخلقوا باخلاق اللہ، آدمی جس سے متاثر ہوتا ہے اس کی خوبیاں اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ جب ہم چیزوں سے متاثر ہوں گے تو چیزوں کا تاثر ہمارے قلب پہ پڑے گا تو اس کی اہمیت، اس کی قیمت، اس کا وزن، اس کی افادیت ہمارے دل میں آئے گی، جو اس کی محبت پیدا کرے گی۔ چیزوں کے تاثر نے اس
کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھا دی، اس کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھا دی، اس کی محبت ہمارے دل میں بیٹھا دی۔ اور بعض اوقات یہ تاثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ چیزوں سے نفع کا یقین اور چیزوں کے نہ ہونے سے اس کے نقصان کا یقین، یہ آدمی کو چیزوں کے سامنے سجدہ کرا دیتا ہے جو کھلا ہوا شرک ہے۔ آج دنیا میں جتنا شرک ہو رہا ہے، یا جب سے دنیا میں شرک شروع ہوا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ انسانی قلوب چیزوں سے متاثر ہوا، اس کی عظمت قیمت محبت اس کے دل میں آئی، اس کا نفع نقصان اندر میں آیا، اور آدمی نے اس کو سجدہ کر دیا۔ اور یہ سجدہ اتنی کثرت سے بڑھا کہ مکے کے اندر بیت اللہ میں جو بت تھے وہ تو تھے ہی، اس کے علاوہ گھروں میں بت ہوا کرتے تھے، خاندانوں کا بت ہوا کرتا تھا، ضروریات اور تقاضوں کا بت ہوا کرتا تھا۔ یہ جنگ جتانے والا ہے، یہ کاروبار بڑھانے والا ہے، یہ قرض اتارنے والا ہے، یہ صحت دینے والا ہے۔ جہاں جہاں سے نفع نظر آیا وہاں سجدہ کر دیا، یہ ہم کو نفع دے گا اور یہ ہم کو نقصان سے بچائے۔ تو چیزوں کا تعصب بعض اوقات اتنا گہرا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے، اس کے نفع کا یقین یا اس کے نقصان کا یقین انسان کو اس کے سامنے سجدہ کرا دیتا ہے۔ بنی ہوئی چیزوں کو جو سجدے ہوئے ہیں اور بنی ہوئی چیزوں کو جو سجدے ہو رہے ہیں اور ان کی جو پرستش اور پوجا ہو رہی ہے، اس کی بنیاد دل کا متاثر ہونا۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی محنت، سب سے پہلی دعوت اس بات کی تھی کہ انسانی قلوب، انسان کا دل اللہ سے متاثر ہو، چیزوں سے متاثر نہیں۔ جب ہی اللہ سے متاثر ہوگا تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آئے گی، اور جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے خوفیہ اور کمالات جس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے انسان کو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے خوبیوں میں سے خوبیاں لو تو اللہ کی خوبیاں اس کے اندر منتقل ہوں۔ اللہ کی محبت اس کو اللہ کی خوبیوں سے مزین کرے گی، اور اللہ کی محبت اس کو اللہ کے حکموں پر چلانے کے لیے تیار کرے گی، اور یہ اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنے گا، اس لیے کہ اس کا دل اللہ سے متاثر ہے، اس کا دل چیزوں سے متاثر نہیں ہے۔ جب دل ملک و مال سے متاثر ہو جاتا ہے، ایک کھلیان سے متاثر ہو جاتا ہے، دکان مکان سے متاثر ہو جاتا ہے، روپے پیسے سے متاثر ہو جاتا ہے،